آپ نے اپنے آس پاس اچھے برے، نیک بد، اچھے اخلاق کے، برے اخلاق کے، طاقتور ضعیف، ہر طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے، مگر کیا آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ اتنے زیادہ معصوم ہوتے ہیں کہ جن کا استحصال کرنا اتنا زیادہ آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لیے، جن کا مذاق اڑانا لوگوں کے لیے آسان سی بات ہے، جن پہ حکومت کرنا لوگوں کو سب سے آسان لگتا ہے، جن پہ ظلم کرنا لوگوں کو اپنا مشغلہ لگتا ہے؟ کیا آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں؟ تو چلیں آئیں آج ہم ایک ایسے طبقے کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کا مشغلہ ہی کمزوروں کا استحصال کرنا ہے، جن کا مشغلہ ہی لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے یا لوگوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے اپنے بچوں کی آیا جس کا نام نینسی ہے کو اپنے دفتر میں مدعو کیا تاکہ اس کی تنخواہ کی ادائیگی کی جا سکے۔ میں نے نینسی کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو ادھر، تمہیں تنخواہ دینے سے پہلے تمہارے سامنے کچھ حساب رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں شاید پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن 2 ماہ کی میرے ذمہ واجب الادا تنخواہ تم خود مانگتے ہوئے شرماتی کیوں ہو؟ سنو، تمہیں یاد ہے نا، تمہیں ملازمت دینے سے پہلے ہم نے اتفاق کیا تھا کہ میں تمہیں ماہانہ 30 روبل ادا کروں گا۔ نینسی نے منمناتے ہوئے کہا کہ 40 روبل نہیں، 30۔ یہ دیکھو، میرے پاس معاہدے کی تمام دستاویزات موجود ہیں جن پر تم نے انگوٹھا ثبت کر رکھا ہے۔ 40 کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے خادموں کو ہمیشہ بطور ماہانہ اجرت 30 روبل ہی دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم نے ہمارے لیے 2 مہینے کام کیا ہے۔ نینسی نے کمزور سے لہجے میں کہا کہ 2 مہینے 5 دن۔ میں نے اس کو کہا کہ نہیں، صرف 2 مہینے۔ یہ دیکھو، تمہارا حاضری کارڈ میرے پاس موجود ہے۔ اس طرح طے شدہ تنخواہ کے حساب سے تو تم 60 روبل کی مستحق ہو۔ ہم اس میں سے 9 اتوار کی چھٹیاں کاٹ لیتے ہیں، کیونکہ اتوار کو میری بیٹی کی چھٹی ہوتی تھی تو تم اس دن اسے لکھانے پڑھانے کی بجائے صرف اس کے ساتھ صبح اور شام کی سیر کے لیے جاتی تھی۔ پھر تم نے ذاتی کام کاج کے لیے 3 دن کی چھٹیاں کی تھیں۔ نینسی کا چہرہ بے بسی کے مارے زرد ہو چکا تھا اور وہ اپنی انگلیوں سے قمیص کے کناروں کو لپیٹ رہی تھی، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ 9 اتوار کی چھٹیاں اور تمہاری اپنی 3 چھٹیاں کاٹ لیں تو 12 ایام کے کل 12 روبل بنتے ہیں۔ تو میری بیٹی 4 دن سے بیمار تھی اور اس دوران اسے کوئی سبق نہیں پڑھایا گیا۔ تم نے صرف میری دوسری بیٹی کو پڑھایا تھا اور 3 دن تمہارے دانتوں میں درد تھا، اس لیے میری بیوی نے تمہیں اجازت دی ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد پڑھانے کی بجائے آرام کرو۔ تو 12 جمع 7 19، اس کو مائنس کرو تو بقیہ 41 روبل، ٹھیک ہے؟ نینسی کی بائیں آنکھ سرخ ہو گئی اور آنسوؤں سے بھر گئی اور اس کے چہرے کے عضلات سکڑ گئے۔ وہ اچانک زور سے کھانسی اور الٹے ہاتھ کی پشت سے اس نے ناک صاف کرنا شروع کر دیا، کیونکہ رونے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی تھی، لیکن اس نے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکالا۔ نئے سال کی شام سے پہلے تم نے 1 کپ اور 1 پلیٹ توڑ دی، اس لیے زیادہ نہیں، میں صرف 2 روبل کاٹ رہا ہوں۔ حالانکہ کپ اس سے کہیں زیادہ مہنگا تھا، یہ وراثت میں ملا تھا، لیکن خیر خدا تمہیں معاف کرے، ہمیں ہر چیز کا معاوضہ تو دینا پڑتا ہے۔ ہاں، اور تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے میری بیٹی درخت پر چڑھ گئی اور اس کی جیکٹ پھٹ گئی، قیمتی جیکٹ کے بدلے۔ حالانکہ بچوں کے سامان کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے، جس سے تم نے کوتاہی برتی اور تم اپنا فرض نبھانے کی ہی تنخواہ لیتی ہو۔ اور اس طرح میں نے جوتوں کے بھی 5 روبل کاٹ لیے۔ 10 جنوری کو تم نے مجھ سے 10 روبل ادھار لیے۔ نینسی نے سرگوشی کے انداز میں کمزور سا احتجاج کیا، نہیں، میں نے نہیں لیے۔ لیکن یہ دیکھو، اس تاریخ کو میرے حساب میں لکھا ہوا ہے۔ تم جانتی ہو حساب کتاب میں میں کتنا اصول پسند ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیے ہوں گے۔ اب 41 میں سے 27 کاٹے تو باقی 14 بچ گئے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور اس کی لمبی خوبصورت ناک پر پسینے کے قطروں سے موتیوں کی مالا بن گئی۔ اس نے کہا، میں غریب لڑکی ہوں۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے فقط 1 بار ادھار لیا، وہ بھی میں نے آپ کی بیوی سے 3 روبل لیے، اس کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں لیا۔
کیا واقعی؟ دیکھو۔ اور میں نے 11 روبل اس کی طرف بڑھائے تو اس نے انہیں لے کر کانپتی انگلیوں سے اپنی جیب میں ڈالا اور سرگوشی کی۔ شکریہ جناب۔ تو میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا اور مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کس چیز کا تم شکریہ ادا کر رہی ہو؟ تو نینسی نے جواب دیا، تنخواہ کی ادائیگی پر۔ لیکن میں نے تمہیں لوٹ لیا، تمہارا حق جو بنتا تھا اس سے میں نے اپنی مرضی سے کٹوتی کر لی، اس واضح ناانصافی پر بھی تم میرا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ نینسی نے جواب دیا، دراصل اس سے پہلے جس کے پاس میں ملازمہ تھی اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ کیا کہا؟ اس نے تمہیں کسی قسم کی کوئی ادائیگی نہیں کی؟ یہ تو عجیب بات ہے نا؟ نینسی سنو، میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا، میں دراصل تمہیں مشکل سبق سکھانا چاہ رہا تھا۔ میں تمہیں تمہاری مکمل تنخواہ ادا کروں گا، پورے 80 روبل۔ وہ دیکھو تمہارے لیے تنخواہ کی رقم لفافے میں موجود ہے۔ لیکن کیا تم اتنی ناانصافی کے بعد بھی اپنا حق مانگنے سے قاصر ہو؟ احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ ظلم پر خاموشی کیوں؟ کیا اس دنیا میں یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنے اوپر ہونے والے ظلم سے لا تعلق رہے اور جوابی وار نہ کرے؟ کیا اس حد تک بھی سادہ لوگ موجود ہیں اس دنیا میں؟ وہ بے بسی سے مسکرائی اور اس کے چہرے پر واضح لکھا تھا کہ ہاں شاید۔ میں نے اسے سخت سبق سکھانے کے لیے اس سے معذرت کی اور پورے 80 روبل اس کے حوالے کر دیے۔ اس نے بے یقینی اور حیرت کے ساتھ شرماتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا اور وہ چلی گئی۔ اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر میں نے سوچا کہ واقعی اس دنیا میں کمزوروں کو کچلنا کتنا آسان ہے۔